السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ٹیچر عمران۔ سامعین، آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 8 مد و لین۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حروف مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: الف، واو اور یا۔ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ قرآن پاک میں اگر لکھے ہوں تو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ حروف مدہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ساکن ہوگا۔ الف ہمیشہ ویسے ساکن نہیں ہوتا ہے۔ الف ساکن سے پہلے جو بھی لفظ ہوگا اس پہ زبر ہوگی تو یہ حروف مدہ کہلائے گا، یعنی الف والا حروف مدہ، کیونکہ 3 حروف ہے نا، الف، واو، یا۔ اس کے بعد آئے گا واو، یعنی الف کی طرح واو بھی ساکن ہوگا۔ واو ساکن کی پہچان یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم ہوگی۔ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جزم ہے۔ اگر کسی لفظ پر جزم لکھی ہو تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو یہ حروف مدہ کہلائے گا۔ اب باری ہے تیسرے حروف کی، یا۔ یا بھی ساکن ہوگا، دیکھیں یا کے اوپر بھی جزم ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، با ہو، تا ہو، سا ہو، جو بھی ہو، اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، حروف مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: الف، واو اور یا۔ الف ساکن سے پہلے اگر کوئی بھی حرف ہے اس پر زبر آ گئی تو وہ حروف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس پر اگر پیش آ جائے تو وہ بھی حروف مدہ کہلائے گا۔ یا ساکن، اگر یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہے اور اس پہ اگر اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو وہ بھی حروف مدہ ہی کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حروف مدہ کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں، یعنی جتنا کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں اتنا ہی حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو، تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو،
سا یا زیر سی سا سو سی ح الف زبر ح ح واو پیش حو ح یا زیر حی ح حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی. تو سامعین آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا. انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.